السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچوں کے حقوق۔ عموماً ماں باپ کے تو حقوق بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن آج جو ہے بچوں کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ شریعت نے ماں باپ کو جو ہے ترجیح دی ہے، اور کچھ چیزوں میں شریعت نے جو ہے بچوں کو ترجیح دی ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے، بچوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے، ماں باپ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ شریعت میں نو ڈاؤٹ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، اور جو ہے ماں کا تو باپ سے بھی زیادہ 3 گنا زیادہ حق ہوتا ہے احترام میں۔ لیکن جو ہے کچھ چیزوں میں شریعت نے بچوں کو بھی رائٹ دیا ہے کہ ماں باپ ان چیزوں میں بچوں کو نہیں روک سکتے۔ فار ایگزامپل ان میں سے پہلی چیز جو ہے کہ آپ کا کیریئر کیا ہوگا، کہ آج کل یہ بھی بڑا دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ بچوں پہ بہت فورس کرتے ہیں کہ بھائی تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور ڈاکٹر کے علاوہ تو تم کچھ اور بن ہی نہیں سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم نے انجینئر بننا ہے تو انجینئر کے علاوہ تم کچھ اور نہیں بن سکتے۔ کوئی کہتا ہے لائر بننا ہے، لائر کے علاوہ تم نہیں بن سکتے۔ تو بس یہ تھوپنے والی بات ہوتی ہے۔ تو اس چیز میں شریعت نے ماں باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ اس پر کیریئر تھوپ سکے۔ تو بات کیریئر کی چل رہی تھی کہ کیریئر میں بھی ماں باپ بچے کو فورس نہیں کر سکتے۔ اب ہر بندہ جو ہر چیز کے لیے نہیں بنا، یہ ایک طے شدہ بات ہے، بالکل پروفڈ ہے کہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کا جو دماغ ہے نا وہ ٹیکنیکل قسم کا ہے، بزنس مائنڈ ہے۔ اب ماں باپ اس پہ زبردستی پڑھائی کو تھوپ رہے ہیں، اس سے بیچارے سے پڑھا نہیں جا رہا، وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھائی کے لیے بنا ہی نہیں ہے بیسکلی۔ اس کی جو فیلڈ ہے نا وہ ہے بزنس۔ اب بزنس کا اور پڑھائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں رٹا اور محض رٹا ہوتا ہے۔ تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، اس تھیوریز کا پریکٹیکل لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لاز پڑھائے جائیں گے فزکس کے، اور عجیب و عجیب کیمسٹری کے فارمولاز پڑھائے جائیں گے جو پریکٹیکل لائف میں بالکل کام نہیں آتے۔ آپ دیکھ لیں چائنا کو، چائنا اتنے ترقی پہ ہے، انہوں نے کیا یہ تھیوریز یاد کی ہیں یا پریکٹیکل وہ لائف میں اترے ہیں؟ وہ بالکل جو ہے ان کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں لو اور اس سے کچھ بنا کے دکھاؤ۔ ان کا شغل میلہ یہ ہوتا ہے، ہمارا شغل میلہ کرکٹ فٹ بال یہ ہوتا ہے، ان کا شغل میلہ چیزیں ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ میں دے دیتے ہیں بچے کو کہ بیٹا یہ بنا کے دکھا۔ اگر وہ ہماری طرح اسی رٹے سسٹم میں لگے رہتے تو آج اتنی ایجادات نہ ہوتی، دنیا بھر میں چائنا چھایا ہوا نہ ہوتا۔ تو بات یہ چل رہی تھی پڑھائی کی کہ بھائی پڑھائی بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی بزنس کے لیے بنا ہوتا ہے، کوئی پڑھائی کے لیے بنا ہوتا ہے، کوئی جاب کے لیے بنا ہوتا ہے۔ تو کسی پہ آپ اس طرح فورس نہیں کر سکتے کہ بھائی تم نے یہی کیریئر چوز کرنا ہے۔ اور ہر بندہ ہر قسم کی پڑھائی کے لیے بنا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے اکثر ماں باپ کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ لڑکے ہیں تو وہ انجینئر ہی بنیں گے۔ اب ہر لڑکا بھی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آتا ہے کہ میں نے انجینئر ہی بننا ہے۔ کچھ بھی اس کا دل کر سکتا ہے کہ میں نے کچھ بھی بننا ہے۔ جیسے ایک بہت ہی مشہور مووی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 3 ایڈیٹس کے نام سے، تو اس میں بھی وہ بندہ انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا باپ اسے مجبور کرتا ہے کہ نہیں بیٹا تم نے انجینئر ہی بننا ہے، اور اینڈ میں اس کے مارکس کم آتے ہیں کیونکہ اس سے پڑھا ہی نہیں جاتا تو وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلب ماں باپ اتنا زیادہ فورس کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے کی خوشی کس میں۔ وہ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہمیں ایکسپیرینس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، تو آپ لوگ ہمارے مشوروں پہ چلو۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، جس چیز میں تمہاری خوشی ہے تم وہ کرو، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں اس چیز میں کامیاب کرے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ ہر چیز میں اپنی مرضی بچوں پہ تھوپنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں جاننا چاہتے کہ بچوں کی مرضی کس چیز میں ہے۔ ایون ہم مارکیٹ جاتے ہیں جوتے لینے، کپڑے لینے، تو ماں باپ نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ والے کپڑے لے لو، یہ والے جوتے لے لو۔ بچوں سے بہت ریئر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کون سا پسند آ رہا ہے۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچوں نے بڑے بڑے جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور ماں باپ اور بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو بچے کہتے ہیں امی نے کہا تھا اگلے سال بھی چل جائیں گے، لے لو۔ عجیب سی جیکٹ پہنی ہوگی بچے نے، اس سے پوچھا جائے گا یہ کیا پہنا ہوا ہے، ابو نے کہا تھا اچھی لگ رہی ہے، لے لو، سیل میں سستی مل رہی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بچوں کی مرضی کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں۔ ہر چیز میں اپنی تھوپنا بہت غلط بات ہے۔ دوسری چیز کہ بھائی کیا کھانا پینا ہے، اس میں بھی شریعت نے جو ہے بچوں کو اختیار دی ہے کہ آپ جو ہے جو کھانا چاہ رہے ہو اس پہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بریانی اچھی لگ رہی ہے تو ماں باپ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں تم نے قورمہ ہی کھانا ہے، یا تم نے جو ہے پیزا نہیں کھانا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں مطلب اس میں شریعت نے بچوں کو حق دیا ہے کہ کھانے پینے میں اور کیریئر میں کہ بچے جو ہے اپنی کر سکتے ہیں۔ آپ بدتمیزی نہ کریں ماں باپ سے،
لیکن اس میں آپ اپنی چلا سکتے ہیں، اس میں ماں باپ کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس میں اگر ماں باپ روکتے ہیں تو ماں باپ غلط ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ نے شادی کہاں پہ کرنی ہے، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس پہ آج ہم ذرا ڈسکس کریں گے تھوڑا ڈیٹیل سے کہ شادی کا جو حق ہے وہ بچوں کا حق ہے بیسیکلی۔ ماں باپ کے ساتھ نہیں شادی ہو رہی اس لڑکے کی یا لڑکی کی، وہ آپس میں ان کا معاملہ ہے۔ ہمارے انفارچونیٹلی انڈیا پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ صرف 2 بندوں کی شادی نہیں ہوتی، پورے خاندان کی شادی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے مجھے پرسنلی بہت ہی برا ٹرینڈ لگتا ہے۔ جو آپس میں لڑکا لڑکی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپس میں ان کو ایک دوسرے کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور شریعت بھی اس چیز کا حق دیتی ہے بچوں کو کہ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شادیاں کرو جو تمہیں پسند آتی ہیں عورتوں میں سے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز تو یہ بتا دی کہ جو تمہیں پسند آ رہی ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کو پسند آ رہی ہیں یا تمہارے خاندان کو اچھی لگ رہی ہیں۔ ہاں بے شک آپ ایسا ضرور ہے کہ ماں باپ کی چوائس بہتر ہوتی ہے بچوں کے لیے، ماں باپ کی چوائس کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن اگر بالکل آپ کا مائنڈ سیٹ بن ہی نہیں رہا اس بندے کے ساتھ یا بندی کے ساتھ، تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو شریعت نے رائٹ دیا ہے کہ آپ اپنی منمانی کر سکتے ہیں۔ ہاں ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں، بہت احترام کے ساتھ اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان تک اپنی بات کنوے کریں کہ بھائی اس طرح میرا اس بندے کے ساتھ یا اس بندی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ زور زبردستی کرتے ہیں، اور فار ایگزامپل ایک کسی لڑکی کی شادی کرنی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کر دو اس کی شادی، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، تو بعد میں ٹھیک نہیں ہوتی۔ ہوتا ہی ہے کہ سسرال والوں کا جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ واپس لانے پہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سیناریوز میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو لگتا ہے کہ شادی کر دو، بیوی آ جائے گی اس کو سیدھا کر دے گی، وہ بھی سیدھے نہیں ہوتے۔ تو جہاں بچی یا بچے کا مائنڈ سیٹ میچ کرتا ہے کوشش کریں کہ وہیں پر ہی شادی ہونی چاہیے تاکہ ایک اچھی لائف گزر سکے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ تھی، ان کا جو نکاح ہے وہ ان کے غالباً چچا نے کسی امیر شخص کے ساتھ کروا دیا۔ وہ مطلب اچھے بھی تھے، وہ ظاہر صحابی تھے اور پیسہ بھی تھا ان کے پاس، لیکن جو وہ صحابیہ تھیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی تھی شادی کرنا۔ ان کو کوئی غریب صحابی پسند تھے۔ اب ان کی پسند کا خیال جو ہے ان کے چچا نے نہیں رکھا، لیکن ان کی شادی امیر شخص سے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کا نکاح وہاں سے توڑوا کے امیر شخص سے اور اس غریب صحابی سے کروا دیا جو ان کو پسند تھے۔ تو دیکھیں شریعت جہاں انسان کا پردے کا حکم دیتی ہے، حیا کا حکم دیتی ہے، لیکن اس معاملے میں شریعت بہت زیادہ وہ ہے، واضح ہے کہ بھائی جو پسند ہے آپ نے شادی بھی وہیں کرنی ہے تاکہ ان فیوچر کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں اور آپ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی آپ سے کرنے والی کہ جس طرح شریعت نے ماں باپ کا حق رکھا ہے اسی طرح بچوں کا بھی شریعت نے حق رکھا ہے کہ ان چیزوں پہ بچوں پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ہوپ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، تو کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم۔